آج بہت عرصے بعد ایک بار پھر مجھے اپنی قابلیت کے مطابق ایک جاب ملی تھی اور مجھے اس کے لیے انٹرویو پر جانا تھا۔ گھر میں آج کھانے پینے کو کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ صبح سے ہی بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے تھے اور میری بیوی آنکھوں میں آنسو لیے خاموشی سے انہیں بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ روتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر میرا دم گھٹنے لگا۔ اچانک میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے کپڑے استری کر کے رکھ دو، آج مجھے ایک جگہ انٹرویو کے لیے جانا ہے۔ دعا کرو کہ مجھے وہاں سے جاب کی آفر ہو جائے تاکہ ہمارے تمام دکھ دور ہو جائے۔ میری بیوی کالی کالی نگاہوں سے مجھے تکتی رہی کیونکہ اس مہینے میں کئی بار انٹرویوز دے چکا تھا مگر کہیں سے مثبت جواب نہیں آیا تھا۔ میری اتنی ڈگریاں اور ڈپلومے ہیں جن میں ہمیشہ A+ نمبر لیے تھے اور اپنی کلاس میں سب سے نمایاں رہا تھا، لیکن اب انہی ڈگریوں کے ساتھ در بدر دھکے کھا رہا تھا۔ ہر جگہ رشوت چل رہی تھی اور ہر کوئی اپنا فائدہ دیکھ رہا تھا۔ مجھ جیسے باصلاحیت نوجوان کی کوئی اہمیت نہیں تھی کیونکہ یہاں صرف پیسے کی اہمیت تھی، مگر پھر بھی قسمت آزمانے کا سوچ کر میں خود کو تیار کیا۔ بھوک سے بلکتے بچوں کو دیکھ کر مجبوراً اس انٹرویو پر جانا ہی پڑا۔ تیار ہو کر جیسے ہی گھر سے نکلا، ایک رکشہ ملا۔ میرے پاس بس اتنے ہی پیسے تھے کہ کرایہ دے کر وہاں تک پہنچ سکوں۔ میں رکشے میں بیٹھ کر دفتر جا پہنچا، لیکن بھول گیا کہ میرا حلیہ، جوتے اور کپڑے سب کچھ متاثر کن تھے۔ جیسے ہی دفتر میں داخل ہوا، سامنے ایک لمبی قطار دکھائی دی جہاں انٹرویو کے لیے لوگ کھڑے تھے۔ سب کے پاس اچھے کپڑے اور جوتے تھے مگر میرے پرانے کپڑے اور 1 سال پرانے جوتے، پھٹے پرانے جو کئی جگہ سے پھٹ چکے تھے اور میں نے انہیں سوئی دھاگے سے مرمت کر رکھا تھا۔ ان سب لوگوں کو دیکھ کر لگا کہ یہاں بھی ویسا ہی ہوگا جیسا ہمیشہ ہوتا آیا ہے، یہاں بھی رشوت اور سفارش سے ہی کسی کو رکھا جائے گا۔ میں مایوس ہو کر واپس پلٹنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے میرا نام پکارا گیا۔ دروازے پر کھڑا شخص مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے باری باری سب کی طرف دیکھا اور دوبارہ میرا نام پکارا۔ کوئی توجہ نہ دے سکا مگر میں آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھا۔ اس نے میرے پرانے کپڑوں اور جوتوں کو ایک حقارت بھری نظر سے دیکھا اور دروازہ کھول دیا۔ میں اندر داخل ہوا تو سامنے ایک باروب شخصیت کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اجازت طلب کی تو اس نے سر ہلا کر بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ وہ ابھی تک کمپیوٹر اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھ کے اور اس کے سوالات کا منتظر رہا۔ اس کی نظر ایک بار میرے جوتوں پر پڑی اور مجھے شدید شرمندگی محسوس ہوئی کیونکہ وہ جوتے صاف ظاہر کر رہے تھے کہ مرمت کیے گئے ہیں۔ کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر چند سوالات کیے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیے اور اپنی فائل اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ میری فائل دیکھنے لگا اور میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ مجھے یہاں بھی نوکری نہیں ملے گی کیونکہ یہاں بھی امیر لوگوں کے بیٹے انٹرویو دینے آئے تھے اور یقیناً رشوت کا ہی کھیل چلے گا۔ ابھی میں انہی خیالاتوں میں تھا کہ اچانک اس نے اپنے سیکرٹری کو آواز دی۔ سیکرٹری جلدی سے اندر آیا اور بولا، جی صاحب، باس نے کہا ہے کہ اس لڑکے کا اپائنٹمنٹ لیٹر تیار کرو، یہ کل سے جوائن کرے گا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور آنکھیں پھاڑ کر سامنے بیٹھے باس کو دیکھنے لگا۔ اس نے مجھ سے کوئی تفتیش نہیں کی، نہ کسی سفارش کا پوچھا، بس ایسے ہی نوکری دے دی۔ حالانکہ جہاں بھی گیا تھا سب نے میری کامیابیاں دیکھی مگر رشوت کے بوجھ تلے سب دب چکے تھے، لیکن یہاں سب کچھ مختلف تھا۔ اس نے میرے تمام ڈاکیومنٹس واپس کی اور کہا کہ کل صبح سے جوائننگ دے دینا، تم اس جاب کے لیے سلیکٹ ہو چکے ہو۔ یہ سنتے ہی خوشی سے پھولا نہ سمایا اور سمجھ ہی نہ پا رہا تھا کہ کیا رد عمل دوں۔ اس وقت تو میں نہ پوچھ سکا کہ آخر کس بنیاد پر انہوں نے مجھے اس جاب پر رکھا۔ خیر، میں خاموشی سے اٹھا اور اپنے گھر چلا آیا۔ جب میں نے اپنی بیوی کو خوشخبری سنائی تو وہ خوشی سے اچھل پڑی اور میرے بچے بھی خوشی سے جھومنے لگے۔ اب میرے دل میں بھی ایک امید نے جنم لیا کہ میرے گھر سے غربت کے دن ختم ہونے والے ہیں، لیکن میرے دماغ میں یہی سوال بار بار اٹھ رہا تھا کہ آخر پرانے کپڑوں اور پھٹے جوتوں کو دیکھنے کے باوجود کامران شاہ نے مجھے نوکری پر کیسے رکھ لیا۔ یہی سوچ مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ اگلے روز جیسے ہی صبح ہوئی، میں سویرے دفتر جا پہنچا۔ وہاں مینیجر نے مجھے تمام کام سمجھا دیا۔ چونکہ مجھے کمپیوٹر پر مہارت حاصل تھی، اس سے زیادہ مشکل پیش نہ آئی اور میں خوشی خوشی اپنا کام کرنے لگا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ کامران شاہ دفتر میں داخل ہوئے۔ ان کے استقبال کے لیے سب لوگ کھڑے ہوئے اور میں بھی فوراً ادب سے کھڑا ہو گیا۔ اس وقت بھی میرے پاؤں میں وہی پرانے جوتے تھے جو میں کل پہن کر آیا تھا۔ اچانک مجھے شرمندگی نے گھیر لیا اور میں نے فوراً اپنے پاؤں پیچھے کر لیے۔ مجھے دیکھ کر کامران شاہ نے کچھ سوچتے ہوئے مجھے اشارہ کیا کہ ان کے ساتھ اندر آؤ۔ میں جھجکتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے ان کے کمرے تک گیا اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان سے کیا کہوں یا کیسے بات شروع کروں، لیکن انہوں نے بڑی گرم جوشی سے میرا استقبال کیا اور یوں بات کرنے لگے جیسے مجھے برسوں سے جانتے ہو۔
میں حیران تھا کہ ہمارا کوئی رشتہ نہیں، نہ کوئی پرانی جان پہچان، پھر بھی وہ مجھ سے اتنی بے تکلفی سے کیوں بات کر رہے تھے؟ ان کی باتوں کا میں بس ہاں میں جواب دیتا رہا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ میرے دماغ میں تو بس ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ انہوں نے بنا انٹرویو لیے، بنا رشوت کے اور بنا کسی سفارش کے مجھے نوکری پر کیوں رکھ لیا؟ آخر کار ڈرتے ڈرتے میں نے اپنی بات کہہ دی۔ میں نے کہا، سر، میں ایک غریب انسان ہوں۔ میرے کپڑوں اور جوتوں سے میری غربت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، حتیٰ کہ گھر میں فاقوں کی نوبت تک آ چکی تھی۔ میں نے بہت سی کمپنیوں میں انٹرویو دیے، لیکن ہر جگہ رشوت اور سفارش کے بنا مجھے رد کر دیا گیا۔ حالانکہ میری ڈگری اور تعلیمی کارکردگی بہترین ہے۔ میرے ماں باپ نے محنت مزدوری کر کے مجھے اعلیٰ تعلیم دلائی، مگر اس تعلیم نے میرا ساتھ نہ دیا۔ ہر جگہ میری قابلیت کو نظر انداز کر کے امیر لوگوں کو آگے بڑھا دیا گیا۔ لیکن آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے نہ میری غربت کو جج کیا، نہ رشوت مانگی اور نہ سفارش دیکھی، سیدھا مجھے نوکری دے دی۔ حالانکہ اس وقت آپ کے دفتر میں بے شمار لوگ موجود تھے جو بڑے بڑے بااثر اور امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، پھر بھی آپ نے مجھے کیوں منتخب کیا؟ یہ سوال مجھے بے چین کیے جا رہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہیں میری یہ بات انہیں بری نہ لگ جائے، مگر وہ مسکرا اٹھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ میری بات سن کر برا ماننے کی بجائے مسکرا رہے تھے۔ ویسے تو اس طرح کی بات باس سے کرنا خطرناک ہو سکتا تھا، لیکن ان کا انداز بالکل الگ تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مزید بات کرنے لگے، اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ میرے لیے حیرت انگیز تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ میرے والد مراد علی کو اچھی طرح جانتے تھے۔ مراد علی بھی محنتی اور خوددار انسان تھے جنہیں میرے دادا نے پڑھایا لکھایا تھا۔ حالانکہ اس زمانے میں تعلیم عام نہیں تھی، مگر میرے دادا کی خواہش تھی کہ میرا والد پڑھ لکھ کر ایک عزت دار مقام حاصل کرے۔ اس وقت لڑکوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل تھا۔ جس علاقے میں ہم رہتے تھے وہاں صرف میٹرک تک کا ایک اسکول موجود تھا۔ بابا نے اسے اسکول سے میٹرک تک تعلیم حاصل کی اور پھر انہیں مزید پڑھائی کے لیے شہر بھیج دیا گیا۔ شہر جا کر بابا نے انٹرمیڈیٹ مکمل کیا، اس کے بعد بی ایس سی میں داخلہ لیا اور بی ایس سی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد کئی چھوٹے موٹے کورسز بھی کر لیے۔ لیکن جیسے ہی بابا اپنی پڑھائی سے فارغ ہوئے تھے کہ دادا کی وفات ہو گئی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یوں پورے خاندان کی ذمہ داری بابا کے سر پر آن پہنچی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کی تعلیم، اخراجات اور گھر کا خرچ سب کچھ بابا نے سنبھال لیا۔ انہوں نے محنت مزدوری شروع کر دی، اس وقت کی تمام کمپنیوں میں جا کر انٹرویو دیے، مگر کسی نے بھی بابا کو نوکری نہ دی۔ بالآخر بابا نے ایک رکشہ خریدا جس کی قسطیں وہ ہر مہینے ادا کرتے اور اس پر محنت مزدوری شروع کر دی۔ پہلے سواری کم ملتی تھی، مگر آہستہ آہستہ کام چل نکلا اور گھر کا نظام بھی اسی طرح چلنے لگا۔ بابا نے بہن بھائیوں کی تعلیم مکمل کرائی، ان کی شادیاں بھی کر دی، پھر اپنی شادی کی اور زندگی کو سادہ طریقے سے گزارنے لگے۔ بھلے ہی زندگی میں مشکلات تھیں، لیکن بابا اور امی کی سادگی بھری عادات نے ہمیں بھی سادہ زندگی گزارنے پر آمادہ کر دیا۔ یوں ہماری چھوٹی سی دنیا بڑی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی، نہ زیادہ خواہشیں تھی، نہ زیادہ اخراجات، اور اسی وجہ سے زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے ہمارے تعلیمی اخراجات بھی بڑھتے گئے۔ بابا کے کندھوں پر ہمیشہ ہماری فکر سوار رہتی تھی۔ ہم ذرا بڑے ہوئے تو امی نے بھی بابا کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ امی پڑھی لکھی خاتون تھی اور شوہر کا سہارا بننا جانتی تھی۔ انہوں نے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا، ساتھ ہی ساتھ سلائی کڑھائی کا ہنر بھی استعمال میں لائیں۔ یوں گھر کے اخراجات میں بابا کا ہاتھ بٹانے لگی۔ بہنوں کی شادیاں کرنا باقی تھا اور بابا کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ بہنوں کی شادیاں اچھے طریقے سے کرے۔ میں اکثر بابا سے کہتا کہ آپ کے پاس اتنی ڈگریاں ہیں، اتنی تعلیم ہے، تو آپ کسی اچھی کمپنی میں جاب کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو تو بہت آسانی سے نوکری مل جائے گی۔ مگر بابا میری بات پر مسکرا دیتے اور کہتے، بیٹا جب انسان پر برا وقت آتا ہے تب پتہ چلتا ہے۔ تم کہتے ہو نا کہ ڈگریاں نوکری دلا دیتی ہیں، جا کر انہی کمپنیوں کی کھاک چھانو تو پتہ چلے گا کہ یہ ڈگریاں کس کام کی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نوکری سے بہتر اپنا کام ہے۔ بھلے کبھی رکشہ نہ چلے یا مزدوری لگے تو مجھے پرواہ نہیں ہوتی، مگر جب ڈاکیومنٹس ہاتھ میں لیے کمپنیوں کے دھکے کھاتا پھرتا ہوں تو اپنی حیثیت بہت چھوٹی لگتی ہے، کمپنی والوں کی دھتکار گالی کی طرح لگتی ہے۔ بابا کی یہ باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اور میں خاموش ہو جاتا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جب تم میری جگہ آؤ گے تب میری باتیں سمجھ آ جائیں گی، مگر نہ جانے کیوں مجھے وہ ہمیشہ غلط لگتے تھے۔ میں سوچتا تھا کہ اگر وہ کسی اچھی کمپنی میں جاب کر لیتے تو ہماری زندگی بہتر ہو جاتی۔ اتنی ڈگریاں لینے کے باوجود وہ رکشہ کیوں چلا رہے ہیں؟ ہمارے حالات کیوں خراب ہیں؟ ایک دن بابا جلدی سے گھر آئے اور امی سے کہا کہ جو بھی پیسے پاس ہیں وہ مجھے دے دو۔ میں حیران تھا کہ بابا کو کیا ہو گیا ہے۔ میں نے امی سے پوچھا تو بابا کہنے لگے کہ بہت ایمرجنسی ہے، مجھے فوراً پیسوں کی ضرورت ہے۔ امی کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ بہنوں کی شادی کے بعد صرف میری تعلیم پر لگ رہی تھی۔ میری فیس بھی انہی پیسوں سے ادا ہوئی تھی۔
میں نے بابا کو روکنے کی کوشش کی مگر وہ نہ رکے اور پیسے لے کر چلے گئے۔ 3 دن تک وہ گھر واپس نہ آئے۔ امی سلائی کڑھائی سے گھر کا خرچ چلاتی رہی۔ بابا کا نمبر بھی مسلسل بند ملتا رہا۔ 3 دن بعد جب وہ واپس آئے تو ان کے پاس رکشہ بھی نہیں تھا۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے بابا پر برسنا شروع کر دیا۔ امی بھی ناراض ہو گئی اور کہا کہ آخر ایسی کیا نوبت آ گئی تھی کہ آپ کو رکشہ بیچنا پڑا، مگر بابا خاموش رہے، کچھ نہ بتایا۔ میں دل برداشتہ ہو کر گھر سے نکل گیا۔ امی بھی ان سے ناراض رہنے لگی۔ بابا کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے بابا ہمارے لیے کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ میں ان سے دل برداشتہ ہو گیا۔ وقت گزرا، میں نے خود مزدوری کی اور امی نے سلائی کڑھائی سے کچھ پیسے جوڑ کر میری یونیورسٹی کے آخری سیمسٹر کی فیس ادا کی، لیکن بابا کہیں روح پوش ہو گئے۔ ایک دن خبر آئی کہ وہ کسی حادثے میں جان کی بازی ہار گئے۔ اس دن لگا جیسے دنیا میرے لیے اجڑ گئی ہو۔ بابا کے جانے کے بعد امی بالکل ٹوٹ گئی اور یہ صدمہ وہ برداشت نہ کر سکی۔ ان کی طبیعت بگڑنے لگی اور آخر کار وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کے جانے سے پہلے میرا نکاح میری خالہ کی بیٹی سے کر دیا گیا اور امی کے انتقال کے بعد خالہ نے اپنی بیٹی کی رخصتی کر دی کہ گھر میں کسی خاتون کا ہونا ضروری ہے۔ میری بیوی اچھی ثابت ہوئی، ہر دکھ سکھ میں میرا ساتھ دیا جیسے وہ امی ہی کا سایہ ہو۔ وقت گزرتا گیا اور میرے 2 بچے بھی ہو گئے، لیکن اس سب کے باوجود مجھے اب تک کوئی مستقل جاب نہ مل سکی۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے باوجود کبھی کبھار چھوٹی موٹی ملازمت ہی مل جاتی تھی، جیسے 1 مہینے کے لیے 2 مہینوں کے لیے جاب ملتی تھی۔ اس سے زیادہ مجھے کہیں پر بھی کبھی جاب نہ ملی۔ میں مستقل طور پر ایک اچھی جاب کا خواہش مند تھا، لیکن اب تو وہی چھوٹی موٹی جابس بھی میرے ہاتھ سے جا چکی تھی۔ اب تو گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ سب کچھ میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ بچے بھوک سے روتے تھے، بیوی بے بس سی ہو جاتی تھی۔ امی کی طرح کبھی کبھار وہ بھی کپڑے سلائی کر لیا کرتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کا مسئلہ تھا، اسی وجہ سے میں نے اسے سلائی کرنے سے منع کر رکھا تھا۔ اب سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ کمپنیوں میں انٹرویو دے دے کر بھی میں تھک چکا تھا۔ ہر جگہ پر رشوت ہی چل رہی تھی۔ آج مجھے بابا کی یہ بات یاد آتی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ڈگریاں جب انسان حاصل کر لیتا ہے تو ان کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی۔ ہم جب یہ ڈگریاں لے کر کمپنیوں میں جاتے ہیں تو وہاں جو ہماری حوصلہ شکنی ہوتی ہے وہ اس مزدوری سے لاکھ درجے بری لگتی ہے۔ بس میں تو یہ کہتا ہوں کہ انسان بھوکا رہ لے لیکن اپنا خود کا کاروبار کرے۔ لیکن جب بھی مجھے بابا کا رکشہ یاد آتا تو مجھے بابا پر غصہ آنے لگتا۔ میں کہتا تھا کہ جاتے جاتے بابا صرف ایک کام ہی تو کر جاتے، اور وہ یہ کہ میرے لیے رکشہ ہی چھوڑ جاتے۔ انہوں نے تو اپنی پوری زندگی میں میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ مجھے بس اسی بات کا ملال رہا۔ لیکن اب تقریباً بابا کو گئے ہوئے 5 سے 6 سال گزر چکے تھے اور اب جا کر کہیں اچھی نوکری کی امید نظر آئی تھی، لیکن یہاں پر بھی بہت امیر کبیر لوگ تھے۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے سفارش کے ذریعے یہ نوکری بھی میرے ہاتھ سے نکل جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہاں کے باس نے مجھے بغیر انٹرویو لیے ہی نوکری دے دی، اور آج دوسرے دن ہی میں ان سے اس بارے میں پوچھ رہا تھا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، تمہارے یہ پھٹے جوتے دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن مجھے یوں لگا کہ تم یہ جاب ڈیزرو کرتے ہو، لیکن تمہاری قابلیت دیکھ کر ہی میں تمہیں جواب دے سکتا تھا، اس لیے میں خاموش رہا۔ لیکن جب تمہارے ڈاکیومنٹس دیکھے تو ڈاکیومنٹس پر تمہاری تعلیم دیکھنے کی بجائے میری نظر صرف ایک شخص کے نام اور فوٹو کاپی پر گئی۔ وہ شخص میرا محسن تھا۔ تم جانتے ہو، میں ایک بہت ہی سنگین حالات میں پھنس چکا تھا آج سے 6 سال پہلے، جب میری کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور میں زندگی اور موت کی جنگ لڑا تھا۔ تب اس شخص نے مجھے سہارا دیا، مجھے اپنے رکشے پر بٹھایا اور ہسپتال لے گیا۔ میرا ایکسیڈنٹ اتنا شدید ہوا تھا کہ میرے ساتھ ٹکرانے والے لوگ دم دبا کر بھاگ نکلے تھے، لیکن تمہارے بابا نے موقع پر آ کر مجھے بچایا۔ میں ہسپتال میں کافی عرصہ کوما میں رہا اور میرے اخراجات سارے کے سارے اسی شخص نے اٹھائے، یہاں تک کہ اس نے اپنا رکشہ بھی بیچ دیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میری بیوی نے مجھے سب کچھ بتایا، پھر اس نے مجھے اس شخص سے ملوایا۔ میں نے اسے اپنی اتنی خدمت کرنے کے بدلے میں کچھ اجرت پوچھی تو وہ کہنے لگا، میرا بس ایک ہی بیٹا ہے، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، مجھے اور کوئی چیز کی ضرورت نہیں، بس اسے نوکری دے دینا۔ میں نے اسے کہا اپنے بیٹے کو میرے پاس بھیج دینا، اور وہ مجھے اللہ حافظ کہہ کر نکلا ہی تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اس کی دیکھ بھال کرتا، وہ اسی حادثے میں چل بسا۔ جب میں صحت یاب ہوا تو اسے ڈھونڈنے کے لیے ہر جگہ مارا مارا پھرتا رہا، لیکن وہ مجھے نہیں ملا۔ ان 5 سالوں میں نے اسے بہت ڈھونڈا کہ کہیں اس کا بیٹا مل جائے، لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ آخر کار مایوس ہو کر میں گھر واپس آ گیا اور 1 سال سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ میں انٹرویو کے لیے ایڈ چھپواؤں تاکہ اس کا بیٹا اگر نوکری کے لیے آئے تو میں اسے پہچان سکوں۔ تب سے آج تک میں یہ انٹرویو لے رہا ہوں، لیکن مجھے آج تک اس شخص کا نام اور فوٹو کا بھی دکھائی نہیں دی۔
لیکن کل جب تم میرے پاس آئے تو تمہارے ڈاکومنٹس پر وہ نام اور فوٹو کاپی دیکھ کر مجھے سب یاد آ گیا۔ میں اپنے محسن کو کبھی نہیں بھول سکتا تھا، اس لیے میں نے اس کے کہنے پر تمہارے لیے جاب مختص کر دی۔ جب تمہاری ڈگری دیکھی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے تم میرے ادارے کے لیے پرفیکٹ ہو، اور یہ سب کچھ تمہارے لیے تمہارا باپ کر کے گیا ہے۔ یہ سن کر اس نے مسکراتے ہوئے میری جانب دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے آج تک اپنے باپ کو ہمیشہ غلط ہی سمجھا تھا، لیکن میرا باپ تو میرے لیے بہت اچھا کر گیا، اور اگر وہ میرے لیے کچھ بھی نہ کرتا تو اس کا یہی کام کافی تھا کہ وہ ایک شخص کی جان بچا گیا تھا۔ اسی وقت میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں روتے روتے ہچکیوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں منہ چھپائے رونے لگا۔ باس میری طرف بڑھے اور مجھے پانی کا گلاس دیتے ہوئے کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں اپنا باپ یاد آ گیا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں سر، مجھے اپنا باپ یاد نہیں، بلکہ اپنے باپ کے ساتھ کیا گیا میرا وہ رویہ یاد آیا جب میں نے ان کے رکشہ بیچنے پر انہیں بہت کچھ سنایا تھا، اور پھر اس کے بعد مجھے میرا باپ کہیں نہ ملا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں ہمیشہ یہ سمجھتا رہا کہ وہ میرے لیے کچھ نہیں کر کے گئے۔ آج جو میں فاقے کاٹ رہا ہوں یہ میرے باپ کی وجہ سے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میرے باپ نے تو میرے لیے بہت کچھ کیا تھا، اور اگر وہ میرے لیے کچھ نہ بھی کرتے تو کوئی بات نہیں، انہوں نے ایک انسان کی جان تو بچائی تھی۔ میں روتے ہوئے کہہ رہا تھا تو سر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دیکھو تمہارے رونے سے تمہارے باپ کو تکلیف ہوگی، اور تم حقیقت ہی کہاں جانتے تھے؟ اگر تم حقیقت جانتے تو تم کبھی اپنے باپ کے لیے یہ باتیں نہ کرتے۔ ابھی جو کچھ تم مجھے بتا رہے ہو اس سے ظاہر ہے کہ تم حوصلہ رکھو اور اپنے باپ جیسا بنو۔ آج کے بعد تمہیں جس چیز کی ضرورت ہوگی میں پوری کروں گا۔ تمہارے گھر کے لیے جو راشن ڈلوانا ہے اس کی فہرست مجھے دے دو، میں اپنے ملازم کے ہاتھوں وہ تمہارے گھر بھجوا دوں گا، اور آج کے بعد اپنے باپ کے بارے میں ایسا مت سوچنا۔ میں خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر اپنے کیبن میں آیا اور روتے ہوئے خدا سے فریاد کرنے لگا کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ میں نے اپنے باپ کی شان میں گستاخی کی تھی، لیکن میرا باپ تو اس دنیا کا سب سے عظیم باپ تھا جس نے ایک شخص کی جان بچائی۔ اگر وہ اس شخص کے لیے اپنا گھر بھی بیچ دیتے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہ ہوتا، اور نہ ہی میں ان سے کچھ کہتا۔ وہ نوکری کو راز رکھنا چاہتے تھے اور انہوں نے ویسا ہی کیا۔ آج مجھے پتا چلا کہ والدین ہمیشہ اپنی اولاد کا خیال رکھتے ہیں، انہیں اپنی آخری گھڑی میں بھی یاد رہتا ہے۔ تبھی تو انہوں نے سر سے میرے لیے بات کی تھی، ورنہ سر مجھے کہاں ڈھونڈ پاتے۔ یہ پچھتاوا مجھے ہمیشہ رہے گا کہ میں نے اپنے باپ کو غلط سمجھا، لیکن اب میں پرسکون ہوں کہ میرا باپ مجھ سے راضی گیا تھا۔ اس نے میری تمام غلطیاں معاف کر دی تھی، بلکہ اسی طرح جیسے وہ بچپن میں میری غلطیاں معاف کر دیا کرتے تھے۔ اب آنکھیں ہمیشہ آنسوؤں سے تر رہتی، لیکن خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے میرے حالات بدل دیے ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے بابا اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی میرے ساتھ ہیں۔ انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد بھی میری دعائیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ تم کبھی یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں چھوڑ گیا ہوں، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ارد گرد رہیں گی، اور میرا سایہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس وقت تو مجھے یہ بات سمجھ نہ آئی تھی، لیکن آج مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے۔ مجھے ہر گھڑی محسوس ہوتا ہے کہ بابا میرے ساتھ ہے، ان کا ساتھ میرے ساتھ ہے، انہی کی بدولت تو مجھے یہ نوکری ملی ہے۔ یقیناً ایک باپ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے گھنی چھاؤں جیسا ہوتا ہے، اور اس کے چلے جانے کے بعد بھی انسان اس کی چھاؤں کی ٹھنڈک محسوس کرتا رہتا ہے، جس طرح میں محسوس کرتا ہوں۔ خدا ہر کسی کے والدین کی حفاظت فرمائے اور سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے ایک لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔